رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ حیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صلوات پر محمد وعلی محمد۔ آج کی یہ شب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے وفات کی شب ہے۔ آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب ام البنین کے سلسلے میں جو بہت بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ آپ کا نام فاطمہ، چونکہ وہ قبیلہ کلابیہ سے تعلق رکھتی تھیں لہٰذا فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے۔ کنیت آپ کی ام البنین تھی جو کہ اس حد تک مشہور ہوئی کہ آپ کو کنیت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے والد جناب حزام بن خالد اور آپ کی والدہ کی جو لیلہ جو کہ ابن ابی عامر کی بیٹی تھیں اور ابن ابی عامر ایک شہید تھے۔ آپ کی وفات جو ظاہر سی بات ہے کہ شب ہے 13 جمادی الثانیہ سن 64 ہجری یعنی واقع کربلا کے بعد۔ جناب ام البنین اس عظیم خاتون کا نام ہے جو ایک طرف سے ایک معصوم امام اور شہید کی زوجہ تھیں، دوسری طرف سے میدان کربلا کی جہاں پہ عالم اسلام کے بہترین شہداء نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، وہاں کے 4 شہداء کی ماں تھیں، یعنی 5 شہیدوں کا ڈائریکٹ آپ سے تعلق۔ اور جس وقت آپ سے مولا کائنات نے شادی کی ہے تو وہ جو حالات اور شرائط ہیں انشاءاللہ ابھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ انتخاب بھی بیٹے کے ہی عنوان سے کیا گیا تھا، تو یعنی ایک معصوم امام کی نگاہ میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور بہترین نتیجے کے لیے ایک مناسب اور پرفیکٹ خاتون تھی۔ لہٰذا جناب ام البنین کو اگر ہمارے معاشرے میں خواتین اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنائیں، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آج کے اس موجودہ زمانے میں بچوں کی تربیت کو لے کے جو بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت آسانی سے یا بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں، اور ان سے نپٹنے کے لیے ہم کو ایک طاقت، قوت یا روحیہ مل سکتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ کہف کی 46 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے
المال والبنون زینت و حیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کے زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی جو چیزیں ہیں وہ صالحات بہترین نیک، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، باقی رہ جانے والی چیزیں انسان کی وہ نیکیاں ہیں کہ جو پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں اعتبار سے بہتر۔ دو حصوں میں آیہ شریفہ نے ان چیزوں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ کہ مال اور اولاد، مال اور اولاد اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کے لیے زینت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضروری نہیں جو چیز زینت ہے وہ صحیح نہ ہو۔ دوسری جگہوں پہ مال کو اور اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے اور اس کو برے عنوان سے بھی دیکھا گیا۔ وہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو دین سے اور نظام سے دور کرے، لیکن اگر انسان یہی مال اور اولاد کو راہ خدا میں اس طریقے سے استعمال کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام اور مرضی کے مطابق خرچ ہو جائے، تو یہی جو دنیاوی زینت ہے یہ اس کے لیے نیکی، باعث خیر، باعث ثواب ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا یہی جو اولاد اور مال کی جو حیات دنیا کی زینت ہے، اگر ہم اس کو صحیح راستے سے اور صحیح ٹریک پہ نہیں خرچ کریں گے تو یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتنے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حتیٰ 2-3 نسلوں کے بعد ان کی اولاد بھی ان کا نام لینے والی نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں کو زندگی کے مقصد کے بارے میں معلوم ہے اور مقصد حیات کو محسوس کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یا یہ کہ دین کے لیے ایسا کام کریں کہ دین کو مدد ملے اور دین کو فروغ حاصل ہو، یا یہ کہ اس راستے میں کام کرتے کرتے جام شہادت کو نوش کر لیں، تو نہ یہ کہ ان کی اولاد دوسرے بھی یاد کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یاد کیے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ نظام سے ہٹ جاتے ہیں پھر وہ باقیات الصالحات نہیں ہوتے۔ جو لوگ نظام پہ رہ جاتے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقیات الصالحات ہو جاتے ہیں۔ ماں کی آغوش میں بچے امانت ہے۔ ماں کا ہنر یہ ہے کہ بچوں کو فنا کی دنیا سے نکال کے باقیات الصالحات تک پہنچا دے، اور اسی کا نام تربیت ہے۔ یہی تربیت ہے۔ جناب ام البنین اس خاتون کا نام ہے کہ جن کے 4 بچے تھے۔ ہم نے یہ بات عرض کی نا کہ وہ ام البنین میں بہت زیادہ گنتی کا دخل نہیں ہے، گنتی سے زیادہ کیفیت کا دخل۔ یہ 4 لڑکے تھے ان کے، اور چاروں لڑکے کمال اطاعت، ابھی وہ صفات بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ان ساری چیزوں کے ساتھ میدان کربلا میں جا کے انہوں نے جانثاری اور قربانی اور شہادت۔ ابھی یہ شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی وہ جیسا دل چاہا، اچھا برا الٹا سیدھا انہوں نے زندگی گزاری، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور آخری وقت میں کربلا میں جا کے شہید ہو گئے۔ اور ہم لوگ چونکہ بہت زیادہ باتیں بھی اور روایات نہیں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی نعوذ باللہ کچھ بھی تھی، نہیں۔ جناب ام البنین کی طرف سے اپنے بچوں کو اس حد تک تاکید تھی کہ صدیقہ طاہرہ کے بچے یعنی امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا بھائی نہیں آقا تصور کرنا۔ مولا کائنات کی اطاعت اپنی جگہ پہ تھی، ام البنین کے بچے صدیقہ طاہرہ کے بچوں یعنی سبتین جناب امام حسن امام حسین کی اطاعت کرتے تھے اور ہر ممکنہ خدمت کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ پوری زندگی قربانی کی زندگی ہے۔ یہ ابھی جب شہید قاسم سلیمانی سے متعلق گفتگو ہوئی تو ہم نے یہ بات شاید یہیں یا کسی جگہ پہ عرض کی کہ شہادت ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کی کوئی ایکسیڈنٹل چیز کا نام ہے، اتفاقی چیز کا نام ہے۔ البتہ اس کا مطلب ہی نہیں ہم اس بات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں تو یہ شہادت اور کربلا کی شہادت سیم ہو گئی، نہیں، درجے میں فرق ہے، وہ ایک الگ درجہ ہے،
یہ ایک الگ ہے، لیکن یہ وہی چیز ہے کہ جو وہ راستہ ہے کربلا کا، اسی راستے پہ ہے، اور اسی راستے تک پہ چلنے کی ہم کو ہمت اور شجاعت عطا کرتا ہے۔ تو شہادت ایک اتفاقی چیز نہیں ہے۔ جب انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے پہ قربانیاں دے دے کے گزارتا ہے تو اللہ خوش ہو کے اس کو شہادت کے انعام سے نوازتا ہے۔ تو یہ پوری زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جب زندگی عوض ہوتی ہے۔ اگر زندگی عوض نہ ہو تو پھر شہادت ملنے کو چانس ہی نہیں۔ جب انسان صحیح راستے پہ ہے ہی نہیں تو کیسی شہادت اور کیسی یہ ساری چیزیں۔ جناب ام البنین کے لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد دوسری شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا چاہا تو اپنے بھائی عقیل سے یہی تو کہا کہ کسی شجاع لڑکی کی تلاش کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس سے شجاع بچہ پیدا ہو۔ خوب، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بعض اوقات کہ مثلا اگر کوئی لڑکی میں صفت دیکھی جائے، یہ اہم ہے جوانوں کے لیے کہ انتخاب کریں تو کس معیار پہ۔ ہم ان چیزوں کو اہل بیت سے سیکھیں، اہل بیت سے ان چیزوں کو سیکھیں، شادی کیسے کریں، کیوں کریں، کس مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے، تاکہ جو دنیا ہم کو گمراہ کر رہی ہے مجھ سے باہر نکلے۔ کلچر اہل بیت کا رائج ہو۔ جناب ام البنین کا بہت اہم مسئلہ کہ کس طریقے سے انتخاب کیا۔ یوں ہی جناب ام البنین ایسا نہیں تھا کہ مثلا بس ایسے ہی تھیں امام علی نے رشتہ، نہیں، جناب ام البنین واقعی شجاع خاندان کی تھیں، خود بھی شجاع تھیں، اور روایات میں ہے کہ ہر آدمی یا ہر خاندان میں یہ مجال و ہمت نہیں تھی کہ رشتہ لے کے جا سکے۔ اور اس وقت کی بعض مشہور شخصیات جن کے پاس مثلا اقتدار بھی تھا، مال دولت و مین پاور اور غلام، یہ ساری چیزیں تھیں، پورا یعنی دنیاوی و مادی چیزیں بھری پڑی تھیں، انہوں نے کئی مرتبہ جناب ام البنین کے رشتہ بھیجا، اور جناب ام البنین نے ان کو نہ یہ کہ مثلا منع کیا ہے، چونکہ ان کا کردار یہ ساری چیزیں اچھی نہیں تھیں، لہٰذا ان کو بری طریقے سے جواب دے کے واپس کیا۔ ان کو نہ یہ کسی جواب دیا، بتایا کہ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم یہاں آ سکو۔ یہ خاتون دونوں طرف سے مسئلے کو دیکھیں، مولا کائنات کا بھی انتخاب ہے، ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جناب ام البنین بھی ایسا نہیں تھا کہ رشتہ نہیں تھا یا ایسے ہی تھی، نہیں، ایک خاندانی لڑکی تھی، شجاع خاندان تھا، خود بھی شجاع تھیں، معیار تھا ہر آدمی، وہ معیار تھا معاشرے میں کہ ہر آدمی رشتہ دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور بڑا سمجھ کے کسی نے رشتہ دیا تو جناب ام البنین کا معیار جو تھا اس کے مطابق نہیں تھا۔ معیار کیا تھا؟ اگر ان کا معیار مادیات، دنیا، دولت، عہدہ، یہ ساری چیزیں ہوتی تو حاکم شام جیسے کہ رشتے کو قبول کر لیتی، جو کہ کئی مرتبہ آیا تھا۔ کوئی کمی تھی؟ دنیاوی اعتبار جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور نہ مسئلہ صرف اس کا ہے کہ مادیات ہے، بلکہ جناب ام البنین میں بصیرت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ حاکم شام اس ذات کا نام ہے کہ بہت سارے بے بصیرت حاکم شام کو بہت بڑا دیندار سمجھتے تھے۔ بہت سارے لوگ مولا کائنات اور حاکم شام کو لے کے کنفیوز تھے کہ کون دین پہ ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ، یعنی بصیرت پائی جاتی تھی۔ جناب ام البنین کو اتنی معرفت تھی کہ نہ یہ کہ منع کیا، بلکہ اس انداز میں منع کیا جس انداز میں ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سے مولا کائنات نے جب شرائط کے حساب سے شجاع لڑکی، تو اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ صرف شجاعت چاہیے، کچھ بیسک شرائط اپنی جگہ پہ ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی، تو اب ان بیسک شرائط کے بعد وہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ مثلا یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کے لیے گفتگو کرنا شائع نشان نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کو اپنے پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے گفتگو کرنا ہے کہ اگر شجاع کی بات کی تو شجاعت ہو، مثلا حجاب ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، شجاع ہو، سمجھا ایسا جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جب لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ایک سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے خوبصورت ہو۔ تو اب یہ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجاب ہو یا نہ ہو، دینداری ہو یا نہ ہو، فلاں ہو یا نہ ہو، نہیں۔ بیسک شرائط اپنی جگہ پہ ہیں، جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں کہ ہوں تو بہتر ہے۔ یعنی جناب ام البنین میں جو شجاعت کے اعتبار سے ان کو تلاش کیا گیا تھا، تو مسئلہ نہیں صرف شجاعت ہے، مسئلہ یہ کہ جو دوسرے بیسک شرائط تھے وہ پائے جاتے تھے۔ آپ پردہ نشین تھیں، آپ پاک دامن تھیں، متدین تھیں، متقی تھیں، اور جو ہم نے بتایا
ابھی دینداری کی اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ بابصیرت ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو بی بی نے ثابت کیا. تو یہ ان حالات میں کہ جبکہ جناب ام البنین کے پاس ہر آدمی رشتہ لے کے نہیں جا پا رہا تھا، مادی اعتبار سے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، ان کو ٹھکرا دیا. حتیٰ بعض اوقات یہ جملہ بھی جب لوگوں نے پوچھا کہ سارے رشتے ٹھکرا رہی ہو تو تمہارا منشا کیا ہے، تو جناب ام البنین نے کہا کہ کوئی مرد جب رشتہ دے گا تب ہم اس کو قبول کریں گے. اور جب مولا کائنات کا رشتہ آیا تو اللہ کا شکر کیا کہ پالنے والے ہم کسی مرد کے رشتے کے انتظار میں تھے، تو نے مردوں کے سردار کا رشتہ بھیج دیا ہمارے لیے. یہ خدا کا شکر ادا کیا. اس کا مطلب یہ کہ جناب ام البنین کی نگاہ میں رشتے کے لیے جو چیزیں معیار تھیں اس میں دنیا اور مادیت کے اعتبار سے کوئی چیز معیار نہیں تھی. جو بھی معیار تھا وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کے مطابق معیار تھا. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب ام البنین کی یہ صفت جناب ختیجہ سے کسی حد تک مل رہی ہے. جناب ختیجہ خود بزنس کر رہی ہیں، مالدار خاتون ہیں، بڑے بڑے مالداروں کا رشتہ آ رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے. سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد کس سے رشتہ کیا؟ یتیم عبداللہ سے. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ بات کیجئے تو کہ ابھی تو رسالت و نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن ان نگاہ میں بصیرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معیار کو اس وقت جب کہ اعلان رسالت بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت جناب خدیجہ نے پہچان لیا تھا. یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، اور آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جو اس بنیاد پہ رشتہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اسی نگاہ سے کرتا ہے، لیکن رشتے کے لیے اہم. اور اسی لیے قرآن مجید نے جو رشتے کے تقاضے بتائے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے تمہارا جوڑا خلق کیا. دو چیزیں کیوں یہ جوڑا خلق کیا ہے؟ اس لیے کہ سکون حاصل ہو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ہم نے قرار دیا. یہ جو سکون معیار بتایا ہے اللہ نے رشتے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب رشتے کا معیار معنویت ہو. لیکن جب رشتے کا معیار مادیت ہو جائے تب سکون کی گارنٹی نہیں. اور یہ چیزیں دکھتی ہیں پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں دکھتی ہیں. اس وجہ رشتے طے ہوتے ہیں وہ دنیاوی چکا چوند میں طے ہوتے ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ نہیں. معاشرے میں مادی اعتبار سے کیا اسٹیٹس ہے، ہمارے برابر ہے کہ نہیں ہے. رشتے میں ابھی ہم خود رشتے کے عنوان سے ہمارا موضوع نہیں ہے، جناب ام البنین کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں ہم نے ضمناً آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ورنہ ابھی رشتے کے عنوان سے اگر بات کی جائے تو پھر وہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. اس میں مسئلہ کف کا ہوگا. ایک وہ وسیع دائرہ ہے کہ کہاں تک شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں، لیکن کہاں کرنی چاہیے وہاں پہ کف معیار ہے، کف ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے. خوب جناب ام البنین کے جو خاندانی صفات جو مشہور ہیں روایات میں، کہ جو کہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھائیوں میں پائے جا رہے تھے اور بہترین طریقے سے پائے جا رہے تھے. ان میں سے بعض صفات کا ہم ذکر کریں اور آپ کی زحمت تمام کریں. بنیادی چیز کہ جو خود مولا کائنات نے کہہ کے رشتہ کرایا تھا، شجاعت اور دلاوری. بھرپور شجاعت پائی جاتی تھی، اور یہ شجاعت اس حد تک تھی، اتنی مشہور تھی. ظاہر ہے جناب عباس کے لیے ہم لوگوں نے سنا نہیں، مشہور تھی شجاعت. جناب عباس کی وجہ سے فوج یزید میں لوگوں کو ایک ان کی ہیبت تھی، لوگوں کے دلوں میں، سپاہیوں کے دلوں میں. تو وہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات ماں سے دکھ رہی ہے. جب ماں کا یہ حال تھا کہ ہر انسان یا ہر خاندان یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ام البنین کے لیے رشتہ لے کے جائے، تو ظاہر سی بات جناب عباس کے لیے ان کی ہیبت اگر لوگوں کے دلوں میں ہے تو خوب کوئی اس خاندان کے اعتبار سے کہ جس کی ماں ایسی ہو، جس کا باپ علی جیسا ہو، تو اس کی یہ ہیبت معاشرے میں ہونی چاہیے. واقعی پھر اس خاندان سے اور اس مزاج سے. اس اعتبار سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
یہ بات پیش کریں، بیچ میں ایک بات ذہن میں جملہ آ گیا، آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مولا کائنات نے جو صدیقہ طاہرہ سے شادی کی وہ اپنی جگہ پہ، ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے لیے صدیقہ کے علاوہ کوئی کفو نہیں تھا، اور صدیقہ کے لیے مولا کائنات کے علاوہ کوئی کفو نہیں تھا۔ لیکن اب صدیقہ کے بعد جب شادی کی ضرورت محسوس ہوئی اور انتخاب کی بات آئی، تو اب یہ نگاہ انتخاب اگر خود جناب ام البنین پہ آ کے رک رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ جناب ام البنین بنسبت دوسری خواتین کے ان کے اندر کچھ امتیازات، معنوی امتیازات پائے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ علی جیسی ذات کی نگاہ آ کے رک رہی ہے، معنویت کی بنیاد پہ، ورنہ کون امام علی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس نگاہ سے۔ تو پہلی چیز شجاعت اور دلاوری، کہ جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا گیا ہے۔ دوسری چیز ادب، جناب عباس کا ادب، ان کی گفتگو جناب ام البنین کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، ہم لوگ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بولنا سیکھ گئے، ہمیں اس بات پہ اور خوش ہونا چاہیے کہ چپ رہنا سیکھ گئے، اس سے زیادہ اہم وہ ہے۔ اتفاقاً بولنا تو آ جاتا ہے، چپ رہنا نہیں آتا ہے۔ جناب ام البنین کے لیے جو روایات نے آپ کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ جناب ام البنین جب کوئی بات یا کوئی جملہ بولنا چاہتی تھی، بولتی تھیں، تو وہ بہت ہی موضوع اور موقع کی مناسبت سے بولتی تھیں، ورنہ نہیں بولتی تھی۔ یہ زبان کا کمال ہے، ہنر ہے، یہ زبان کا فن ہے۔ تو ادب صرف وہ ادب نہیں ہے کہ جو مثلاً صرف الفاظ کے اعتبار سے ہو اور سجا کے اعتبار سے ہو، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو، بلکہ وہ ادب ہے کہ موقع و محل اور ہر اعتبار سے کب، کہاں، کیا، کیسے، کتنا بولنا ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت۔ عزت نفس، ظاہر سی بات ہے کہ جس میں عزت نفس نہیں ہوگی پھر وہ قربانی نہیں دے پائے گا۔ عزت نفس جس کے اندر نہیں ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ قربانی تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر عزت نفس ہو۔ جناب ام البنین اور پھر یہ چیز جناب عباس کے بعض جملے کہ جو کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد کہ جو عزت نفس کی طرف دلیل ہیں کہ کس حد تک عزت نفس پائی جاتی تھی اور کہاں تک پائی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ 34 سال کی زندگی میں، یا جو بھی روایات میں بعض اختلافات ہیں کم و زیادہ کے، جناب عباس کے اندر یہ صفات بھرپور طریقے سے پائے جا رہے ہیں۔ اور ان سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ولایت کی اطاعت۔ جناب عباس جہاں اس اعتبار سے، چونکہ پھر ام البنین یہ ساری باتیں پلٹتی ہیں جناب ام البنین کی طرف۔ جناب ام البنین نے بچپنے سے ہی پرورش میں اس بات کو اپنے چاروں بچوں میں بخوبی ڈالا ہے کہ بغیر اہل بیت کی اطاعت کے ہمیں ایک قدم آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لہٰذا آپ میدان کربلا میں دیکھیں کہ جناب عباس کا پورا مزاج یہی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حسین، ہمارے ولی، منصب ولایت پہ جو فائز ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جناب عباس کی توہین ہے جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ امام حسین ڈر گئے کہ اب کیسے کہیں، وہ حسین کیسے کہ جو جناب عباس سے ڈر جائے، وہ جناب عباس کیسے کہ جن سے وقت کا امام جناب عباس کا وہ غیظ و غضب تھا جن سے دشمن ڈرتے تھے، اپنے نہیں ڈرتے تھے۔ توہین جناب عباس کی، جناب عباس کے جو غصے کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، نہیں، وہ غصہ نہیں تھا ان کا وہ غصہ تھا جس سے باطل ڈرتا تھا، وہ غصہ نہیں تھا کہ جس سے حق ڈرے۔ وہ غصہ مذموم غصہ ہے کہ جس سے حق کو خوف آئے، اور ایسا غصہ، یہ روایات ہیں کہ جملے ہیں کہ وہ افراد کی جن سے نارمل لوگ، عام میں ناس ڈرے، وہ جہنمی ہے۔ یہ اپنے اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بات ہم عرض کر رہے ہیں۔ جناب عباس کی وہ ذات تھی، یا آپ کا جو غصہ تھا وہ غصہ تھا کہ جس سے باطل کو خوف محسوس ہوتا تھا، اور نہیں کس باطل کو خوف محسوس ہوتا تھا، جہاں باطل کو خوف محسوس ہوتا تھا وہاں حق اپنے آپ کو امان میں محسوس کرتا تھا۔ غصے کو لے کے اخلاقی اعتبار سے تفصیلی گفتگو ہے، ایسا نہیں غصہ ہر جگہ مذموم ہے اور منع ہے، نہیں، غصہ انسان کے اندر ڈیفینسو پاور ہے ایک، جب تک غصے کے اوپر انسان غالب ہو اچھی چیز ہے، اور جب انسان کے اوپر غصہ غالب آ جائے تو یہ مذموم چیز ہے، کیونکہ پھر اب انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔
جناب عباس کا غصہ وہ نہیں تھا کہ جو جناب عباس کے اوپر غالب آئے، جناب عباس کا وہ غصہ تھا جس کے اوپر جناب عباس غالب تھے۔ لہٰذا ایک ایک لمحے کی آپ زندگی کو دیکھیں تو سرکار سید الشہداء یا اس سے پہلے مولا کائنات کی اطاعت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی جناب ام البنین کا وہ رول ہے، حتیٰ انہوں نے آتے ہی اس مسئلے میں جناب ام البنین کی سیرت مختلف پہلو میں ہے، آتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ بچوں تم ہم کو اپنی ماں مت سمجھنا، ہم تمہاری خدمت کے عنوان سے آئے ہوئے ہیں۔ حتیٰ علماء نے یہ بھی تحلیل کی ہے کہ جب تک صدیقہ طاہرہ کے بچے چھوٹے تھے اس وقت تک جناب ام البنین کی یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حق میں کوئی کوتاہی رہ جائے۔ جناب ام البنین کی سیرت اور اس کے بعد کی صفت، اور یہ آخری اسی پہ آپ کی زحمت تمام کریں کہ جو اس خاندان کی جناب ام البنین یا قبیلہ کلابیہ، خاندان کلابیہ کی جو ایک صفت مشہور تھی کہ جناب عباس کے اندر اور مشہور ہے، اس صفت کے نام جناب عباس کا نام مشہور ہے، وفا۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ہم لوگ وفا کسے کہتے ہیں۔ وفا یعنی وہ کہ جب اللہ سے اور رسول سے وفا کی جائے، ولی سے وفا کی جائے۔ وفا اس کو نہیں کہتے ہیں جہاں باطل سے وفا کی جائے، کیونکہ وہ جو جس کو ہم وفا کہتے ہیں اس کی بنیادی بے وفائی پہ ہے۔ مفہوم وفا کیا ہے؟ جناب عباس بہت مشہور جناب عباس کی نا کہ جناب عباس اور وفا کا مفہوم سمجھو، معنی سمجھو نوحوں میں اور جملات میں، لیکن وہ غور کرنے کی چیز ہے، صرف نوحوں میں جملات کو ادا کر کے گزر جانے کی چیز نہیں ہے۔ وہ کون سی وفا ہے جناب عباس پیش کرنا چاہ رہے؟ وہ وفا نہیں کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف لے کے جائے، وہ وفا نہیں جو نظام اسلام کے خلاف لے کے جائے، وہ وفا کہ جو ہم کو نظام اسلام کے عین مطابق لے کے جائے۔ لہذا بس آپ کی زحمت تمام کریں، اس سے زیادہ ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ جناب عباس کے اندر یہ جو صفات نظر آ رہے ہیں یہ جناب ام البنین، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ ایسی خاتون کا انتخاب ہو کہ جس سے ایک شجاع فرزند پیدا ہو۔ خود مفہوم شجاعت صرف اس کا مفہوم نہیں، شجاعت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا جا کے میدان جنگ میں دشمن، نہیں، شجاعت کی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے کہ اپنے نفس پہ غالب آئے۔ لہٰذا جناب عباس کو صرف اس پس منظر میں نہیں دیکھا جائے کہ جناب عباس میدان میں جاتے تھے تو دشمن پہ غالب ہوتے تھے، جناب عباس کو اس پس منظر میں بھی دیکھا جائے کہ میدان سے پہلے کی زندگی میں اپنے نفس پہ بھی غالب ہوتے تھے۔ ایک بہترین متدین، متقی، پرہیزگار، ایک فقیہ، اطاعت گزار، بہترین وہ تمام صفات کمالیہ کی جو ایک اچھے انسان اور انسان کامل کے اندر پائے جانے چاہیے، وہ جناب ام البنین کے خاندانی کمال اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں جناب عباس ان کے بھائیوں میں پائے جاتے تھے۔ اگر اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جوانوں اور جو فیملیز ہیں ان کے لیے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں اس سیرت میں۔ ایک یہ کہ شادی کا انتخاب کیسے ہو، یہ بات ہم عرض کر دیں کہ پوری تفصیلی و مکمل بات نہیں ہے، یہ ضمناً اس سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اور دوسری چیز جو فیملیز کے لیے ہے، بالخصوص ماؤں کے لیے، کہ بچوں کی بہترین تربیت کس انداز اور کس عنوان سے کی جائے۔ جناب ام البنین کو جہاں ایک طرف یہ فکر تھی کہ ہمارے بچے کربلا میں امام حسین کی نصرت کریں، وہیں جب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا گیا ہے تو اب جناب ام البنین کو اس بات کی فکر ہے کہ عباس نے امام حسین کی کس حد تک نصرت کی۔ لہذا جب بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام یا کوئی ایسی چیز سامنے آیا، تو یہ لٹا ہوا قافلہ سامنے آیا، تو جناب ام البنین اسی فراق میں تھی، اگرچہ آپ کو یقین تھا کہ ہمارے فرزند نے کس حد تک وفا کے حق کو ادا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس آیا ہے تو جناب ام البنین کے گھر پہ روز عزاداری ہوتی تھی اور مصائب ذکر کیے جاتے تھے۔ عزیزان محترم، جس وقت ثانیہ زہرا میدان کربلا سے واپس آئی ہیں، یوں کہا جائے کہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، سب کچھ جس کا اجڑ چکا تھا جب واپس آیا ہے یہ قافلہ، تو ایک روایت ہے کہ ثانیہ زہرا 2 ہدیے لے کے آئی ہیں۔
ایک اپنی ماں فاطمہ زہرا کے لیے ہدیہ لائی تھیں کہ جو جا کے لحد پہ کہا یا ماں ہم آپ کے لیے حسین کا کرتا بھنوان ہدیہ لے کے آئے ہیں، اور ایک ہدیہ جناب ام البنین کے لیے لے کے آئی تھیں کہ جب آپ سے جناب ام البنین سے جناب زینب کی ملاقات ہوئی تو اپنی ابا کے اندر سے ایک ڈھال نکالی، یہ وہ ڈھال تھی کہ جو کربلا میں جناب عباس کے ہاتھ میں تھی۔ اے ام البنین، اے مادر گرامی، ہم کربلا سے آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں، یہ وہ جناب عباس کی ڈھال ہے کہ جس پہ بھیا عباس کا خون لگا ہوا ہے، یہ کربلا میں عباس کے ہاتھ میں تھی۔ عزیزان محترم، جہاں ام البنین کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے لڑکے نے جان کو نچھاور کیا کہ نہیں کیا، جب اس پیغام شہادت کو، خبر شہادت کو سنا تو ام البنین کو ایسا لگا ہوگا کہ آج علی کی تمنا پوری ہو گئی، آج ہماری کاوشیں رنگ لے آئیں، آج ہماری تربیت نے اپنے حق کو ادا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔